حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس ملک الموت آئے قبض روح کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا چلیے آپ کو لینے کے لیے آئے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل یہ بتا کیا کوئی دوست بھی دوست کی روح قبض کرنا چاہتا ہے؟ جب آپ نے ارشاد فرمایا، ملک الموت سے کہا رب سے جا کر کے پوچھو اور کہو رب کی بارگاہ میں کیا کوئی خلیل بھی ایک خلیل کی روح قبض کرنا چاہتا ہے؟ حضرت اسرائیل ملک الموت حضرت ابراہیم کا پیغام لے کر، یہ جملہ لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، رب قدیر تیرا خلیل تو یہ کہتا ہے کہ ایک خلیل کیا دوسرے خلیل کی موت چاہتا ہے، روح قبض کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اسرائیل پھر جا کر کے جناب ابراہیم کو بھی میرا پیغام دے دو اور ان سے جا کر کے کہو کہ بتاؤ کیا ایک خلیل بھی دوسرے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ آپ کو تو اس نے ملاقات کے لیے بلایا ہے، موت تو ایک پل ہے جس سے گزر کے جانا ہے، پھر جا کر کے یار سے ملاقات ہوگی، تو کیا ایک خلیل دوسرے خلیل کی، ایک دوست دوسرے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ جناب اسرائیل حاضر خدمت ہوئے حضرت ابراہیم کے اور آ کر کے رب کا سندیشہ، اس کا پیغام سنایا۔ کیا رب کہتا ہے کیا ایک خلیل دوسرے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ تو اب یہ سن کر کے جناب ابراہیم تو بہت ہی روئے اور کہا اب جلدی کر، اب دیر نہ کر، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو شخص بھی چاہتا ہے کہ رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اس کو چاہیے وہ موت کی تیاری کرے، اس لیے کہ یہ موت ایک بہانہ ہے رب سے ملاقات کا۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، وہ میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ ایک میرا چھوٹا سا دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ مالک میں چاہتا ہوں میں تجھ سے عرض کروں، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو جناب موسیٰ کی طرح کہتے کہ نہیں دیکھ سکتے۔ میرا چھوٹا سا دل ہے مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ اور پھر خود ہی کہتے ہیں ایک دم سے، وہ بھری بس میں یہ راز کی بات کہتی، بھری بس میں راز کی بات کہتی، میں مجرم ہوں اس کی سزا چاہتا ہوں۔